نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام خدا کے برگزیدہ بندے اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معصوم تھے۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ عصمت ایک ایسا خلق اور وصف ہے جو بغیر مجبور کیے معصیت سے روکتا ہے، یعنی اس وصف کے ساتھ اختیار باقی رہتا ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عصمت ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے ابتلاء اور آزمائش ختم نہیں ہوتی، لہذا اختیار باقی رہتا ہے۔ صاحب بدایہ رحمہ اللہ سامرہ شرح مسامرہ کے صفحہ 205 پر لکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمہ اللہ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ عصمت کی وجہ سے نبی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں ہو جاتا، اسی طرح عصمت کی وجہ سے نبی معصیت کرنے سے عاجز بھی نہیں ہو جاتا، بلکہ عصمت اللہ رب العزت کا لطف اور مہربانی ہے جو نبی کو صرف اور صرف اچھے اعمال پر ابھارتی ہے اور برے کام سے روکتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی روح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مطلق پیروی کو کہا گیا ہے۔ ہر عمل کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کو کہا گیا ہے، کسی خاص معاملے کو مقید نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ کسی خاص معاملے کے اندر اتباع واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام زندگی نمونہ عمل ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل، پوری کی پوری زندگی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نمونہ عمل ہے۔ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ارتضی فعل کو بغیر کسی شرط کے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کسی خاص معاملے کو مقید نہیں کیا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اعمال کے اندر، اخلاق کے اندر یا عادات کے اندر، بلکہ تمام کے تمام امور، عادات رسول بھی، اخلاق رسول بھی، اعمال رسول بھی اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہیں اور اس میں نبی چنا ہوا ہے اور وہ ہر طرح کے صغائر اور کبائر سے معصوم ہیں۔ قرآن کریم کے اندر چند ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے عقیدہ عصمت رکھنا درست نہیں ہے، جیسے سورۃ الطٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ۔ سورۃ الشعراء کے اندر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، لہٰذا ان آیات کی روشنی میں تو انبیاء کرام کا یہ بارے میں عقیدہ رکھنا کہ انبیاء معصوم ہیں، لہٰذا یہ عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے۔ میں ان کا جواب مجموعی طور پر بھی دیتا ہوں، علیحدہ طور پر بھی ان کا جواب ہے۔ مجموعی طور پر ان کا جواب یہ بنتا ہے یہ واقعات سرے سے گناہ کے ہیں ہی نہیں، بلکہ ان میں تو سرے سے کچھ عیب کی بات ہی نہیں ہے، یا یہ واقعات صرف بھول چوک کے ہیں جو بڑے بڑے عقل مندوں کو بھی پیش آ جاتی ہے، سوائے اللہ رب العزت کے اس سے کوئی منزہ نہیں ہے۔ لیکن اس کو گناہ نہیں کہتے، کیونکہ گناہ نافرمانی یہ انسان کی نفس اور شرارت کی وجہ سے ہوتی ہے جو نبی سے اس چیز کا تصور بالکلیہ نہیں کیا جا سکتا۔
حضرت آدم علیہ السلام کا اجتہاد میں خطا اور چوک ہو جانے سے غلطی میں مبتلا ہو جانا اس کو گناہ نہیں کہتے بلکہ اس کو لغزش کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو ان کے عقیدے کے اعتبار سے جواب دینا، کیونکہ ان کی قوم اپنے بتوں کو معبود حقیقی اور مؤثر حقیقی قادر مطلق سمجھتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اعتبار سے جواب دیا کہ ہاں میں نے ان کو توڑا ہے، لیکن اگر تم ان کو مؤثر حقیقی قادر مطلق سمجھتے ہو تو پھر یہ کہنا صحیح ہے کہ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب دینا اور یہ کہنا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس اسرائیلی اور قبطی کو قتل کیا تھا وہ قتل خطا کے طور پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ واقعہ نبوت ملنے سے پہلے سرزد ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کمال خوف الہی کی وجہ سے گناہ سمجھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب